بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اپنی فیملی سمیت اس غیر محفوظ ملک میں مکمل طور پر محفوظ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال اور عزتوں کی حفاظت کرے۔ آج جو ہے ایک بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف، جو کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کمپنی کی اپنی پیداوار ہے، کمپنی نے خود اس کو لانچ کیا۔ جنرل جیلانی صاحب، ضیاء الحق صاحب، کیا چیز ان کو ان میں پسند آئی جس کی وجہ سے جناب انہوں نے اس کو مسلط کیا۔ تو ویسے تو ان کی مجبوری تھی، کیونکہ یہ ملک کسی طور پہ جمہور کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ شروع سے لے کر آج تک جو کچھ قائد اعظم کے ساتھ ہوا، جو کچھ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا، جتنا پروپیگنڈا، اگر آج کے دور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا وہ لوگ جو محب وطن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وطن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہو، ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ یہ وطن حاصل کیا تھا، تو وہ لوگ جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کو زود و کوب کیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور تشدد کر کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جو ہے اس ملک کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ نفرت کی انتہا ہو چکی ہے۔ یعنی اس سے پہلے ان کو ہم نے معاف کر دیا تھا 1971 میں، جب ملک دو لخت ہوا تو ہمارے بزرگ جو تھے ان کے ڈراموں میں آ گئے تھے۔ لوگ اگر کوئی چیخ چیخ کر بتا رہا تھا تو تب بھی لوگ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ محبت تھی ان کے ساتھ۔ لیکن اب جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم کھلم کھلا یہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ پورے آپ ادارے کو جو ہے وہ ملائن کریں۔ اس میں تمام لوگ، اگر آپ چلے جائیں، اور آج زلفی بخاری کا جو بہت بہترین انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آج بھی پاک فوج اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ چاند ایک کالی بھیڑوں کو اگر نکال دیں تو اس کے علاوہ تو یہ ہماری فوج ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا ملک ہے، میری فوج ہے۔ تو کیوں کہا ہے کہ ایک ملک کے لیے، اور وہ بھی ایسا ملک جو مذہب کے نام پہ بنے؟ جیسے آپ کے سامنے اسرائیل کی مثال ہے، پاکستان کی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ فوج انتہائی طاقتور بنائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو بجٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا، اگر آپ اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو ایک بھی جنرل ایسا نہیں جنا فوج ملے گی کہ جنہوں نے اپنے جناب کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ تمام لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے آرمی کی، اور جو اس میں رہنا چاہتے ہیں ان کو رکھ لیا جاتا ہے، باقی جو اپنے دوسرے کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہر اس ملک کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اور قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ تمام پاکستانیوں کے لیے فوجی تربیت حاصل کرنا لازمی ہوگا، جس کو انہوں نے وہ ایک چھوٹی سی کیا این سی سی کیا ہوتی تھی، وہ مجھے لفظ سے یاد نہیں آ رہا، تو اس میں انہوں نے ایک ڈرامہ رچائے رکھا۔ کچھ عرصہ وہ ٹریننگ دیتے تھے کالجز میں، آپ نے بھی شاید لی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہاں پہ، اور جب مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ ایک ایسی فورس ہونی چاہیے جو آئین کی حفاظت کروائے، اگر یعنی کوئی بگڑا جرنیل جیسے باجوہ صاحب تھے قانون کی پامالی کرنا چاہیں تو ان کو پکڑا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے، اور قانون کے اوپر اگر عدلیہ، آپ کے جو قاضی صاحب ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تو جناب ان کے ہاتھوں میں کھیل لیں گے، ہم ان کی جو ہے ہم بھٹو کا کیس شروع کر دیں گے، لیکن وہ پاپولر ترین لیڈر جو ملک کا ہے قائد اعظم کے بعد، اس کو ہم جیل میں رکھیں گے۔ اس کے اوپر ہم اس کا 77 صفحے کا خط، 7 ثبوت دیے گئے، اور وہ بھی اپنے لیے اس نے کچھ نہیں مانگا، اس نے صرف بتایا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، قاضی صاحب اس طرف نظر دوڑائیں۔ اور قاضی صاحب فرماتے ہیں جی اس کیس کے اوپر بات نہیں کریں گے، بات کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کی اتنی عزت ہے لوگوں کی نظر میں؟ آپ ملازم ہیں، آپ اگر جج ہیں تب بھی آپ جو ہے تنخواہ جو ہے پاکستانیوں سے لیتے ہیں، اور ان سے تنخواہ لینے کے بعد اگر آپ چوروں کے جو ہے ایجنٹ بن جائیں، یعنی ایجنٹ صاحب بنے ہوئے ہیں جنہوں نے سر کارپٹ بچھائے، کیئر ٹیکر حکومت کی کیا مجال ہے کہ وہ جو ہے آگے یہ بتائے کہ میں جی اس پارٹی میں ایسے ہے تو فلاں پارٹی میں ایسے ہے۔ اور جو نا انصافی ہو رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج تک انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن، جو کہ ایک کہہ لیں گے ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک رکھیل ہے طاقتوروں کی،
اور یہ نہیں صرف ایک وہ پتلی ہے جس کو کہتے ہیں پتلی تماشا ہے، جدھر مرضی اس کو نچایا جائے اور اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ لوگ یہ تو پھنسے ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو موقع نہیں مل رہا. ان کو پتہ ہے کہ عوام ہر جگہ پہ ہمارا ہر بیانیہ دبڑ دوس کر رہی ہے اور عوام جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ رہی. الیکشن میں ہم ہاریں گے. اور میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا، اگر الیکشن والے دن بھی آپ ڈر گئے، اگر مایوس ہوئے آپ، مایوسی صرف کفار مایوس ہوتے ہیں، صرف کافر مایوس ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا. ہم نے نکلنا ہے اور پہرا دینا ہے اپنے ووٹ کے اوپر. ہم نے اس وقت تک کوئی آر ٹی ایس سسٹم ہم نے بیٹھنے نہیں دینا. اور اگر پی ٹی آئی کو بین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر عمران خان کے بغیر الیکشن کیا جاتا ہے تو الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ تمام لوگ اپنے پلے باندھ لیں، کیونکہ آپ طاقت ہیں، عوام طاقت ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ عوام طاقت ہے. اور یہ چھوٹے دماغوں والے جو لوگ ہیں نا، جن کو ہم شاہ دولے کے چوہے کہتے ہیں، نواز شریف جیسے یہ ان کے ہواری جتنے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جس طرح مرضی وزیر اعظم بن کے آ جائیں، جب آپ کو قوم قبول ہی نہیں کرے گی، جب قوم جو ہے آپ پہ اعتماد ہی نہیں کرے گی، نہ آپ کو آئی ایم ایف پیسے دے گا، نہ کوئی اور. ورلڈ بینک نے تو پہلے کہہ دیا کہ پاکستان اس وقت جس گرداب میں پھنس چکا ہے اس سے نکلنا مشکل ہے. تو اس لیے بس اس چیز پر آپ نے ڈٹے رہنا ہے کہ آپ نے ووٹ کی اپنی مکمل طور پر حفاظت کرنی ہے، لوگوں کو لے کے آنا ہے اور الیکشن ان کو کروانا پڑے گا. یہ جو مرضی کر لیں، ان کو الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں، فری میسن سے یا اگر اس طرح کے اتنے ویسے گرے ہوئے یہ لوگ ہمارے ہو نہیں سکتے، اگر ان سے امداد ان کو کچھ عرصے کے لیے مل جائے، اور پھر وہ امداد تو وہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے بالکل ہی خلاف جا کے آپ لیں گے، تو ایسے جینے سے موت بہتر ہے. جیتے رہیے. پاکستان زندہ باد.